بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جانیے زمانہ جاہلیت میں عرب میں جب ہر طرف بت پرستی اور شرک کا راج تھا تو وہ کون سی چار ہستیاں تھیں جو دین ابراہیم پر گامزن رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی سرپرستی میں آنا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیغام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں توڑ پھوڑ ڈالو، وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، ان کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیوں، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری اور کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو، دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ بالکل ایک نئی آواز تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نقیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں اور حجش کے بیٹے عبید ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کے بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے محض مفلسی اور تنگدستی کے ڈر سے یا باعث تنگ و عار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہونے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو وہ واپس کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن قریش کو بھلا یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے؟ کفار مکہ نے ان چاروں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، ان چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال اور شرافت اور انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو دل سے عزیز اور جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال اور انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ خود ہی تنہائیوں میں بڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکہ سے 6 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب تھے، اس کا انکشاف کرتے اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے، وہاں نہ انسانوں کا شور و گل ہوتا نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں۔ فکر و خیال کی پہنائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ بہت ہی پیار و محبت سے پوچھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں، خدا کا شکر ہے۔
پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے۔ بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے ابا جان؟ آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان معصوم اداؤں میں گلگشت کے مزے لوٹتے، پھر غار حرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ پھر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی۔ یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف بی بی فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا کیش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں اور واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولی، حکیم، میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی، کہا جاتا ہے یہ بہت ہی ناز و نعمت سے پلا ہوا ہے، اتفاق سے بنی قین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرجیل اور پردادا کا نام کعب ہے اور میری ماں کا نام سعدہ ہے۔ وہ سلبہ کی بیٹی ہیں اور قبلہ طیہ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ آپ ہی کا تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شکل؟ وہ بولے، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ ہی رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، قربان جائیے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ 2 مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ جاؤ۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا، نہیں نہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید کے باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا، زید، ماں باپ اور قوم و وطن کا چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا ہے، پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا، آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟
بات یہ تھی کہ ابو طالب کے ہاں بال بچوں کی کثرت لیکن دولت کی قلت تھی۔ بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے کہا، ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کمی ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا، جن کو چاہو لے لو۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شفیق باپ بن گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے۔